حضرت جلیبیب صحابی رسول ہیں، بڑے غریب صحابی تھے، نہ ان کے پاس پہننے کے برابر کپڑے ہوتے تھے، کالے سانولے سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسیر تھے، سچی محبت کیا کرتے تھے، آقا کی محبت کے اسیر تھے۔ آتے آقا کی بارگاہ میں آقا درس دیا کرتے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے، آقا علیہ السلام کا درس سماعت کیا کرتے، آتے بیٹھتے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا پیار آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ پھر دوسری مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں ٹھہرا کالا سانولا سا آدمی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت یافتہ ہوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فلاں انصاری کے ہاں جاؤ اور جا کر کے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ آقا نے کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب یہ اٹھے اور اٹھ کر کے وہ صحابی کے ہاں جاتے ہیں، دروازہ میں دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، صاحب خانہ نکل کے آئے، کہا کون؟ کہتے ہیں میں جلیبیب، آقا علیہ السلام کا فرستادہ۔ تو فوراً کہا کہ بات کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے؟ یہ سنتے ہی جلیبیب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آج اللہ کے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، آقا علیہ السلام نے مجھے یاد کیا، خوش ہو گئے، وجد میں آ گئے، تو کہنے لگے دوسری خبر بھی تو سنو، آقا نے ارشاد فرمایا ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ فوراً کہنے لگے ٹھہرو، ابھی میں اپنی بیگم سے پوچھ کے آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ جب گئے گھر کے اندر، کہا کہ آقا نے ایک جلیبیب نام کا شخص ہے، اسے ہمارے یہاں بھیجا ہے۔ جب انہیں دیکھا گیا تو ایک کالے سانولے سے، کالے کلوٹے سے آدمی تھے، کہنے لگی کہ وہ آئے ہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی، واللہ اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ کہاں اور میری بیٹی کہاں، یہ ایسا اور میری بیٹی چاند کا ٹکڑا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اور کہنے لگی فلاں مالدار کا رشتہ آیا تھا، ہم نے اسے انکار کر دی، فلاں امیر آدمی کا رشتہ آیا تھا، ہم نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا، بڑے بڑے رشتے ہم نے نہیں کیے۔ یہ جلیبیب، نہ ان کی خاندان کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ حسن و جمال ہے، واللہ ان کے یہاں میں اپنی بیٹی کا کبھی نہیں رشتہ کرتی۔ اب یہ دونوں آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے، بیٹی دیوار کی آڑ سے ساری باتوں کو سن رہی تھی، سبحان اللہ، سامنے آ جاتی ہے، عرض کرتی ہے ابو امی آپ دونوں کی باتوں کو میں نے غور سے سن لیا، مگر کسی کا رشتہ کوئی مالدار بھیجتا ہے، اللہ، کسی کا رشتہ کوئی امیر بھیجتا ہے، کسی کا رشتہ اس کے خاندان والے طے کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، جلیبیب کیسے ہی ہوں میں ان سے ہی رشتہ کروں گی۔ تو پھر ان کے شوہر کہنے لگے بیگم بات بھی تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے کوئی حکمت اس پر ہو سکتا ہے کوئی راز چھپا ہو، تو پھر تینوں اور چاروں لوگ چلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو رشتہ آپ نے بھیجا تھا وہ ہمیں منظور ہے اور قبول ہے۔ اور پھر ان کا رشتہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، اور ایک اور مکان مدینہ منورہ میں بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مگر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیے تھے، تو ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، نہ شہرت تھی نہ مال، مگر حد دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کے بعد
چونکہ اللہ کے رسول نے نکاح میں ان کے لیے دعا کر دی تھی، رب ذوالجلال نے انہیں وہ مال اور دولت عطا فرمایا کہ اس دور میں ان سے بہتر اور کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ ان پر ناز کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ جلیبیب کو دیکھو، پہلے تو شادی کے پہلے ایسا تھا اور شادی کے بعد ایسا ہے نا۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ بچی غریب ہے، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچہ غریب ہے، رب کائنات کا فضل خاص ہوتا ہے، شادی کے پہلے رہتے غریب ہے، مگر رب ذوالجلال پھر اس میں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ مال و دولت کی ڈھیروں فراوانی ہو جایا کرتی ہے۔